الرحمن الرحیم زباں برِ کشا یہ لب پہ کس کا نام آیا کہ نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کم سے کم جو ہے سعادات کے ساتھ 60-70 کی تعداد بھی آتی ہے، اس سے زیادہ بھی آتی ہے، سعادات کے ساتھ جو ہے وہ ایک بار نہیں 3 بار کشمیر تشریف لائے۔ آپ جو ہمدان سے نکلے تاجکستان ختلان ہوتے ہوئے اور لداخ ہوتے ہوئے پھر کشمیر گئے، اور ایک چکر نہیں 3 سے گونجنے لگی، اللہ کے ذکر سے گونجنے لگی، اور بے شک اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے حضرت کبیر سید علی ہمدانی کا ہاتھ، جو سفر نے کیا لداخ جو کیا، یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر آپ کی خواب میں زیارت کی ہوا آپ کی طرف سے، اور انہوں نے یہاں پر تبلیغ سفر کیا، اور واپسی میں جو ہے ختلان کے مقام پر آپ کا انتقال ہوا، وہاں پر آپ دفن ہیں۔ آپ کا وطن اصلی ہمدان تھا، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ تبلیغ کی غرض سے جو ہے لمبے لمبے اسفار کیے۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ مسجد ہے جہاں پہ ہم یہاں پہ ہم آئے ہیں، اور یہ ایک تاریخی مسجد ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام تاریخی مسجد شریف شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ، یہ لہ کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر بھی بے شک آپ نے جو ہے وہ تبلیغ کی 1382 عیسوی میں جو ہے وہ یہاں پر تشریف لائے، اس وقت یہاں پہ مسجد کی تعمیر عمل میں آئی، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ تاریخی اور پرانی مسجد ہے۔ آئیے اور دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحابہ کرام کی تعریف میں کہ وہ مرد نہیں جواں مرد ہیں، نہ ان کو خریدنا غفلت میں ڈالتا ہے، نہ ان کو فروخت کرنا غفلت میں ڈالتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، وہ ایتاء الزکاۃ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ یہ سب کیوں کرتے ہیں، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ایسے دن کے آنے سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ اس کے پہلے اللہ تعالیٰ نے بڑی لطیف بات ارشاد فرمائی ہے، وہ میں یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ان گھروں کے متعلق جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا ادب کیا جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اس میں ذکر کرتے ہیں، ایسے لوگ نہ جن کو خریدنا غفلت میں ڈالتا ہے، نہ فروخت کرنا، اس لیے کہ وہ آخرت سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ جو جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے، اور آپ یقین جانیے اس وقت ہم بے پناہ سکون ہم اپنے دل میں محسوس کر رہے ہیں، ہر طرف یہاں سکون ہی سکون ہے۔ واقعی میں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ دین حنیف شروع کی ہوگی، یہاں بھی تبلیغ کی ہوگی۔ اس مسجد کی کچھ باتیں جو ہے وہ اپنے آپ میں بڑی نمایاں ہیں اور امتیازی حیثیت رکھتی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ یہ جہاں پہ میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ یہاں یہ پتھر ہے رکھا ہے، یہ گول کلر کا گول پتھر ہے، یہ خاکی رنگ کا پتھر ہے۔ ہمارے جو شیعہ بھائی ہوتے ہیں وہ نماز کے لیے اپنے آگے پتھر رکھتے ہیں، وہ سطرے کے طور پہ رکھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسجد جو ہے اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع دونوں کے لیے کھلی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان، تمام بلکہ انسان متحد ہو جائیں، انسانیت کا پیغام ہو، اتحاد کا پیغام ہو، جو حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تبلیغ کے ذریعے سے جو ہے وہ دیا ہے۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اس مسجد میں ماشاءاللہ جو ہے بڑی تزئین کاری کی گئی ہے، اور یہاں پہ آپ اوپر کی جانب دیکھیں گے جو چھت یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہ بڑی خوبصورت ہے۔ یہ دیودار کی لکڑیوں سے بنی ہوئی ہے، پالش کی ہوئی ہے، بڑی مضبوط لکڑی یہ ہوتی ہے، اور سالوں صدیوں یہ قائم رہتی ہے۔ اس مسجد میں ایک اور بڑی خوبصورت چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ خواتین کے پڑھنے کے لیے الگ انتظام کیا گیا ہے، اور یہ بڑی ہی اچھی سی بات ہے۔ لوگ سفر میں ہوتے ہیں، خواتین عام طور سے نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں سفر میں نماز معاف نہیں ہے، سفر میں نماز ہاف ہے، تو ایسی صورتحال میں جو ہے نماز ان کو بھی پڑھنا چاہیے اور ان کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیے مسجد کے منبر و محراب ماشاءاللہ کتنے خوبصورت ہیں اور بہت ہی پرانے اسٹائل میں بنائے گئے ہیں۔
مسجد کے اندر جو صاف صفائی ہے اس کا بھی اپنا ایک مقام ہے. یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب فضائل اعمال رکھی ہے. ڈیفینیٹلی یہاں تعلیم بھی ہوتی ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ منتخب احادیث رکھی ہوئی ہے. مولانا صاحب داماد برکاتہم مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی تھی اس کو تعلیف مولانا صاحب نے کی ہے. وہ بہت ہی ضروری اور امت کے امراض کا تریاق ہے. اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ خوشبو کا ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے. یہ عبادت کی جگہوں پہ خوشبو کی وجہ سے جو ہے اہتمام کرنے کا حکم ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے. تو مسجدوں میں آدمی جب جائے تو زینت کو اختیار کرے, صاف ستھرے کپڑے پہنے, خوشبو لگائے, مسجد میں خود بھی خوشبو کا انتظام ہو. آج ہم مسجدوں میں جاتے ہیں تو ایسے کپڑے پہن کے جاتے ہیں کہ ویسے کپڑے ہم شریفوں مجلس میں پہن کے جانا پسند نہیں کریں. تو ماشاءاللہ یہاں پہ یہ دیکھیے بہت اچھا مطلب خوبصورت نظام ہے. یہاں کلام پاک رکھا ہوا ہے, قرآن مجید رکھا ہوا ہے تلاوت کے لیے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ ہمارے یہاں مسجد کے خدمت گزار آپ امام صاحب ہیں ماشاءاللہ. یہ یہاں پہ امام صاحب ہیں. آپ کا نام؟ حبیب اللہ صاحب. ماشاءاللہ ان سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے بڑا تعاون کیا ہے ہمارا اس معاملے میں, اس مسجد کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے میں یا معلومات پرووائڈ کرنے میں. ہم ان کے شکر گزار ہیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جزاک اللہ. اس وقت ہم مسجد کے بالکل سامنے ہیں. دیکھیے بالکل تاریخی طرز پر پرانے انداز سے مسجد بنی ہوئی ہے. 1382 عیسوی میں اس کی بنیاد پڑی تھی. اس میں ایک عجیب ایک کلچر نظر آ رہا ہے, نقش و نگار نظر آ رہا ہے, جو پرانے ہی نقش و نگار اور طرز تعمیر میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہی وہ مسجد ہے. مسجد شاہ ہمدان کے نام سے مشہور ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ پرانے اسٹائل میں بیٹھنے کا بھی انتظام ہے اور کتنا سکون محسوس ہوتا ہے جب آدمی ایسی جگہوں پہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے بیٹھتا ہے. گھاس اوپر سے پڑی ہوئی ہے اور یہ لکڑی کی جو ہے یہ بنا ہوا ہے, اس کے اوپر آدمی اطمینان سے بیٹھ سکتا ہے. تو اوور آل یہ بڑی پرسکون جگہ ہے. شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا, ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو. تو یہ وہ سکوت اور وہ سکون یہاں پہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا. ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم ایک بہت خوبصورت مقام پر موجود ہیں. اس مقام کا نام جو ہے وہ سنگم ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں دائیں جانب سے دریائے سندھ بہتے ہوئے آ رہا ہے اور یہاں سامنے سے جو ایک دریا اور آ رہا ہے اس کو زنسکار بولتے ہیں. ان دونوں کے ملنے سے ایک سنگم وجود میں آتا ہے, اس وجہ سے اس مقام کا نام سنگم ہے. دریائے سندھ کی تاریخ جو ہے وہ بہت مشہور ہے. یہ چائنا سے یہ دریا نکلتا ہے اور لداخ ہوتے ہوئے پھر یہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور پھر جا کے بحر عرب میں جا کر کے گر جاتا ہے. لیکن یہ خاص بات آپ دیکھیں گے اس کا پانی کتنا خوبصورت ہے. فیروزہ کلر کا دیکھیے یہ پانی ہے اور دریائے سندھ کی جو وادی ہے اس کو انڈوز ویلی کہا جاتا تھا, جس کی وجہ سے انڈیا کا نام پڑا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ یہاں کی خوبصورتی کا نظارہ کر سکتے ہیں. 48 کلومیٹر فرام دی لے ہے. لے سے یہ 48 کلومیٹرز ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت مقام ہے. کافی دور تک یہ راستے کے ساتھ چلتا ہے, پہاڑی راستے کے ساتھ. جیسے راستے بل کھاتے ہیں ویسے یہ دریا بھی بل کھاتے ہوئے چلتا ہے. اس دریا کے اندر تو بے شمار کہانیاں دفن ہیں, چاہے وہ جو ہے وہ محمد بن قاسم کی کہانی ہو, چاہے وہ کسی کہانی محمد بن قاسم جو آئے تھے ان کا تعلق دریائے سندھ سے کے تھرو ہی وہ ہندوستان میں داخل ہوئے تھے. بحر کیف اسلام کی تبلیغ وہاں سے شروع ہوئی. تو یہ ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں آس پاس پہاڑ ہیں اور جو ہے وہ ادھر سے بھی, اور ادھر دیکھیے ادھر بھی پہاڑ ہیں. یہ یہاں پہ سنگم کیفے ہے اور یہ دیکھیے یہ روڈ جو ہے جا رہی ہے اس پہاڑ کے اوپر سے. یہاں راستے پورے پہاڑی ہیں. تو یہ بہت خوبصورت مقام ہے. ناظرین کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اس مقام پہ جب آئیں تو یہاں پہ ضرور اس کی سیاحت کریں اور اس کے دیکھیں. طبی اعتبار سے بھی یہ بہت ہی آب و ہوا کی جو تبدیلی بولتے ہیں, جو طبی اعتبار بہتر ہے, وہ اسی قسم کی آب و ہوا ہے. اس دریا کے کنارے آپ کو بے شمار پتھر ملیں گے جو اطباء نے جس کو بیان کیا ہے. نیلم ہے, عقیق ہے, یاقوت ہے اور اسی طریقے سے اور بھی جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں, زہر مہرہ ہے, کوڑی ہے, یہ سب اس دریا کے کنارے آپ کو ملیں گے. یہ ایک اور پوائنٹ اس کا ہے کہ یہ ورلڈ ہائیسٹ ریفٹنگ پوائنٹ ہے. یہاں پہ دیکھیے ایسا لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر ریفٹنگ وغیرہ ہوتی ہے. اس وقت تو شاید پانی کم ہے اس لیے نہیں ہو رہی ہے, لیکن ریفٹنگ پوائنٹ ہے یہ ہائیسٹ ورلڈ کا جو ہے. اس وقت ہم لیہ کے ایک بہت ہی خوبصورت مقام پر موجود ہیں. یہ مقام جو ہے پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے.
یہ ٹاپ آف ہل ہے ہم کہہ سکتے ہیں، یہاں سے پورے شہر کا نظارہ ہوتا ہے۔ ہم اسی ویو کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ آپ پیچھے کی جانب دیکھ سکتے ہیں، خوبصورت پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، برف پوش چٹانیں بھی نظر آ رہی ہوں گی، اور یہاں پر جو ہے بیٹھنے کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ اس جگہ کا نام جو ہے وہ شانتی پلیس ہے، سکون کی خاطر لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو اوپر کی جانب جو ہے آپ کو وہ بھی نظر آئے گا، شانتی ایک مندر بھی ہے، اور یہاں پہ بدھ مت مذہب کے ماننے والے وہ آتے ہیں اور یہاں پہ شانتی حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ چاروں طرف کا ویو ذرا سا آپ دیکھیں، میں گزارش کروں گا کہ ذرا سا ویو دکھایا جائے چاروں طرف کا، اور شہر کا ویو خاص طور سے دکھایا جائے۔ یہ لیہ شہر ہے، یہ لداخ کا جو ہے شہر ہے، جو پہاڑوں کے درمیان سنگ لاکھ چٹانوں کے درمیان جو ہے یہ آباد ہے۔ بہت حیرت کی بات ہے کہ اتنے سارے پہاڑوں کو عبور کرنے کے بعد کس طریقے سے لوگ یہاں پر آ کر آباد ہیں، رہ رہے ہیں۔ نہ صرف یہ ایک شہر ہے بلکہ پوش شہر ہے۔ یہاں کا جو مین مارکیٹ ہم نے دیکھا ہے وہ کسی امریکہ اور لندن کے مارکیٹ سے کم نہیں ہے۔ تو ہم چلتے ہیں بلندی کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ شانتی استوپا اس جگہ کا نام ہے، اور جو اس چھوٹے سے پہاڑ پر بنایا گیا ہے اس کی ڈیٹیل یہاں پر موجود ہے، اور بہت سارے جو ہے وہ بدھسٹ لوگوں کا نام بھی یہاں لکھا ہوا ہے جنہوں نے اس کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لیا ہے۔ یہ جو زبان آپ کو نظر آ رہی ہے وہ میں خاص طور سے بتاؤں گا کہ یہ جو فونٹ ہے، یہ جو زبان ہے لداخی زبان ہے، وہ یہاں کے لوگوں کی خاص زبان ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیے، یہاں پہ لکھا ہے، اس کا نام ہے شانتی استوپا۔ تو آئیے ہم اوپر کی جانب چلتے ہیں۔ جی جناب، یہاں پر جو علاجی تدبیر میں ایک طریقہ علاج ہے، حرکت و سکون نفسانی میں تغیر و تصرف کیا جائے۔ اس میں ہم میڈیٹیشن مراقبے کے لیے کہتے ہیں۔ اصل تو یہ اسلامک طریقہ ہے کہ مراقبہ کیا جائے، جس میں ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، دل سے آواز آ رہی ہو اللہ اللہ، اور باوضو ہو کر، یکسو ہو کر، یکرو ہو کر، قبلہ رو ہو کر کے انسان بیٹھے، اللہ کی طرف لو لگائے، اللہ کی طرف توجہ لگائے۔ یہ نہ صرف ایک بہترین اسپریچول ہیلتھ، روحانی صحت کے لیے یہ عمل بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ اب یہی چیز اور مذاہب میں بھی لوگ اپنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بدھزم کا جو مذہب ہے، یہاں پہ میڈیٹیشن ہال یہ بہت مفید ہے، اور دنیا آخرت کے فوائد کو لیے ہوئے ہے۔ ماشاء اللہ، اے سوار اشہب دورہ بیا، اے فروغ دید اے امکا بیا، در جہان ذکر فکر انسجاں، تو صلاۃ صبح تو بانگ اذاں۔ اس وقت ہم ایک اونچی جگہ پر موجود ہیں، یہاں سے پورے لیہ کا جو ہے ویو نظر آتا ہے۔ ویو لیہ اس جگہ کا نام بھی ہے۔ آپ دیکھنا شروع کریں گے، یہ پورا شہر اس وادی میں، پہاڑوں کی وادیوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ یہیں پر ایئرپورٹ بھی ہے، یہاں پر لوگ آباد ہیں، ہر قسم کی ہوٹل ہے، یہاں کے لوگ بھی بڑے خوبصورت اور اچھے ہوتے ہیں، اور دکھنے میں جو ہے یہ چائنیز ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ وہ برف پوش چٹانیں بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ اور یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے جو فورٹ ہے اس کا نام ہے زوراور فورٹ، اور یہ 1836 میں جو ہے اس قلعے کو بنایا گیا تھا۔ جو گلاب سنگھ کا جو دور حکومت ہے، اس دور حکومت میں زوراور سنگھ نامی ایک شخص نے اس کو بنوایا تھا، اسی کے نام پہ اس فورٹ کا نام بھی ہے۔ اس قلعے کے اندر جو ہے وہ لائٹ شو ہوتا ہے، چھوٹا موٹا میوزیم ہے، توپ وغیرہ رکھی ہوئی ہے۔ لیہ کے اندر یہ واقع ہے، اور اپنی خوبصورتی میں یہ اپنا مقام رکھتا ہے۔ دکھنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قلعہ نما یہ بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایک ترنگا بھی لہرا رہا ہے، اور اس مقام پہ جیسے قریب ایک مقام ہے جس کو وجے پوائنٹ بھی بولتے ہیں، جہاں پہ ہندوستان کی فتوحات کا سلسلہ جہاں سے شروع ہوا تھا۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے،
روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، دامان شفاعت میں ہمیں کون چھپاتا، دامان شفاعت میں ہمیں کون چھپاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، تو یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ نسبت سرکار کا اعجاز ہے ورنہ، یہ نسبت سرکار کا اعجاز ہے ورنہ، طوفان سے نمودار کنارے نہیں ہوتے، طوفان سے نمودار کنارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، خالد یہ تصادق ہے فقط نعت کا ورنہ، خالد یہ تصادق ہے فقط نعت کا ورنہ، محشر میں تیرے بارے نیارے نہیں ہوتے، محشر میں تیرے بارے نیارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔